پھر منفی اثرات بھی ہیں کراچی میں جو ہے وہ آج آپ بات تو کر رہے ہیں کہ جی کراچی تباہ ہو گیا، کراچی تباہ ہو گیا، تو اس کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے 25 سال تک بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکومت کی وہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے کسی کو دم نہیں مارنے دیا، اور قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں انہوں نے کراچی کی روشنیوں کو جو ہے وہ ماند کر دیا۔ تو انہیں بھی تو صرف جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نا، کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں ہولڈ ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کو اٹھایا گیا اور انہوں نے پھر اٹھ کے جو ہے وہ کراچی کو بھی قابو کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک ملک کی بھی جو ہے وہ جان نہیں چھوٹی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ منظم کریں، متحد کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی جو ہے وہ منظم ہوں۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی منظم دیکھنا چاہتے ہیں، متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا متحرک ہونا اور منظم ہونا ہے۔ اس سیاسی جماعتوں کے منظم اور متحرک ہونے کے بغیر کسی جمہوریت کا جو ہے وہ آپ خواب نہیں دیکھ سکتے یا اس کی توقع نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ اس طرح کی جمہوریت جس طرح کی آج کل بھی ہے اگر وہ ہوگی تو وہ ایک فاشزم ہوگا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کسی آمریت نے اس قسم کی گھٹیا انتقامی کارروائیاں کی ہوں، حرکتیں کی ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے خلاف میں بالکل اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ کسی اور دور میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اب ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم نے بھی بعض موقعوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کی تنقید کو جو ہے وہ برا بنایا، اور ہم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، دوسری جماعتوں نے بھی کیا، لیکن اس طرح کی گھٹیا کمپین، اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا، اس طرح سے لوگوں کو گولیاں مروانا اور اس کے بعد جو ان کے ملزموں کو نہ گرفتار کرنا، اس طرح سے صحافت کا گلا گھونڈنا، یہ کام جو ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ ایون جو آمرانہ حکومتیں تھیں جس میں فوج جو ہے وہ براہ راست تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ روا نہیں رکھی گئی جو آج جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ اگر منظم ہوں گی تو جمہوریت بھی پھر ہی صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ورنہ جو ہے وہ پھر جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں کرکی جائیداد کی، کرکی کے ایون فیلڈ کے حوالے سے، رائیوٹ میں میاں نواز شریف کی جو رہائش ہے مختلف جگہوں پر، وہاں پر وہ کرکی کے جو ہے کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کا تفصیلاً جواب جو ہے وہ تو وکلاء بھی دے چکے ہیں، عدالتوں میں باتیں ہو چکی ہیں، باقی بھی جو ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ میاں نواز شریف کے تن کے کپڑے بھی جو ہے نا ان کو کرک کر دیں، انشاءاللہ تعالی جس راستے پہ ہم چلے ہیں اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے خلاف ریفرنس دائر کریں، یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ خاموش ہیرون ڈالیں یا کوئی بولنے والی ہیرون لا کے ڈال دیں، یہ جو مرضی کریں، یہ جو ان کا دل کرتا ہے یہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو حق کے رائے دہی جو ہے، پاکستان کے عوام کی کے مینڈیٹ کی جو عزت ہے، ہم اسے ہر قیمت پہ جو ہے وہ انشور کریں گے۔ ہم پاکستان کو جو ہے وہ صحیح جمہوریت سے، رول آف لا سے اور رول آف کانسٹیٹیوشن سے ہم قرار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کریں گے۔ یہ ہماری کوئی جنگ یا لڑائی جو ہے یہ حکومت بنانے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آلموسٹ روز اپنی پوری جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے، ان کو بھی یہ واضح کر رہے ہیں، باقی بھی انہوں نے دنیا کو واضح کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے اور اس میں کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی جو ہے وہ حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں۔ صاحب جی، یہ جو کرکی کے حوالے سے نیب نے اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے اندر ایک لائن لکھی گئی ہے کہ نواز شریف کی جو انہوں نے اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں، لہٰذا یہ ان کی سزا مکمل اب سمجھی جائے گی اور ان کا جو رائٹ آف اپیل کا حق ہے وہ سب ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت کیجیے گا۔ نمبر 2
کیا نواز شریف جب یہ بول رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بھی جو نیب نے ریفرنس تیاری کے لیے بھجوا دیا ہے، کیا آپ لوگ جب بول رہے ہیں تو اب نیب جو ہے متحرک ہو رہا ہے، یا یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے اگر خاموش رہیں تو یہ بھی چیزیں خاموش رہیں گی؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں تو یعنی یہ معاملہ تو ہے. میں جب جیل میں تھا تو وہاں پہ بھی ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ میرے پاس گئی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، آپ وہاں جب تاریخ پہ جاتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں تو آپ مہربانی کریں وہ بات نہ کیا کریں، اور اپنی آپ اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی کہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں اسے یہ نہ کہہ دوں کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے آپ کے ساتھ آ کے. وہ بھائی اس نے اگر میری بات نہیں کرنی یا اس نے میری گواہی نہیں دینی تو پھر اور کون دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کے اوپر تو یہ شروع سے ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات نہ کریں، آپ بات نہ کریں. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں ہمیں کہ کون سی غلط بات ہم کر رہے ہیں. کوئی اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی اس ملک میں کوئی مسلح جدوجہد کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم جن کا مطالبہ ہی یہ ہو کہ ووٹ کو عزت دو، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ووٹ کو عزت یہ تو عین جمہوریت ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ریفرنس دائر کر دیں گے یا ہم کوئی اور مقدمہ بنا دیں گے یا ہم جائیداد قرق کر لیں گے، یہ ٹھیک ہے. یہ اگر ان کو 3 سالوں میں سمجھ نہیں آئی، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور جو ان کے پاس کوئی 6 مہینے سال ہے اور کر لیں، لیکن یہ وہ خاطر جمع رکھیں کہ یہ جو وہ ظلم کریں گے اس ظلم کا ان کو حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. مگر نواز صاحب کا ایک الگ نوٹس آیا تھا اور پھر ٹھوکر پہ جو کچھ ہوا وہ دیکھا، بعد میں بھی ایک آیا تھا. اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا یا ابھی وہ پینڈنگ؟ دیکھیں یہ چیپٹر جو ہے یہ سارے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، فائلیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور وہ اپنے وقت کی جو ہے وہ تقسیم کے مطابق جو ہے وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں. آج کل وہ مریم نواز شریف کو وہ جو اپیل ہے ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب میرا خیال ہے اس فائل کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاید اسے جو ہے وہ سیاست سے جو ہے وہ باہر کر سکے. لیکن ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز شریف کو جیل میں بند کیا تو یہ آپ اس کی سیاست کو اپنی طرف سے تو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ تو اس کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اور جو ہے وہ اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ باعث بنے گی. آپ کس طرح سے جو ہے وہ نااہل کر کے میاں نواز شریف کو آپ نے نااہل کیا ہے، تو کیا ان کی سیاست کو یا ان کی جماعت کو یا جماعت کا جو ان کے اوپر اعتماد ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ تو بالکل وہی ہتھ کنڈے جو آمر اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، وہی یہ دوبارہ وہ گھسے پٹے ہتھ کنڈے جو ہے یہ دوبارہ سے انہوں نے اپنانے شروع کیے ہیں. ان میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دم خم نہیں ہے، اور حکومت کے اوپر ان کا دھیان کوئی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس حکومت کا وزیر داخلہ چیدہ ٹلی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ کیا ملک میں جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکے گی، یا لوگوں کے اوپر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اب رو رہے ہیں کہ جی وہ نیوزی لینڈ والے جی میچ کھیلنے سے جناب وہ بھاگ گئے ہیں، اب جی وہ انگلینڈ والوں نے بھی انکار کر دی ہے، اب آسٹریلیا والے بھی پوچھ رہے ہیں. وہ بھئی یہ چیدہ ٹلی تمہارا جو ہے وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے، تو یہ ان لوگوں دنیا کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. افغانستان میں آپ کی خارجہ پالیسی کے آپ کتنے جو ہے وہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہر لفظ کو جو ہے وہ 3 دفعہ چبا کے اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور بعد میں حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کام بڑا کیا ہے. افغانستان کی صورتحال پہ جب اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوتی ہے ان کو بٹھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کوئی نہیں. رانا صاحب بتا دیں کہ سے پہلے بجلی کے خلاف جو ہے وہ جب ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ تو آپ لوگ احتجاج کرتے تھے، شہباز صاحب اس میں آتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 5 روپے بڑھ جاتی ہیں، آٹا، چینی، دال، چاول، ہر چیز کی قیمت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ایک ٹوکن احتجاج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ نہیں، ہم بھرپور احتجاج کرنے کو تیار ہیں.
ہم ذرا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو تبدیلی کا نا پورا مزہ آ جائے ذرا. یہ آپ جو صحافی بھائی ہیں ہمارے، جو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو بھی تو آپ جو 4 سال 5 سال آپ نے ہمارے ساتھ کیا اور جو آپ نے تبدیلی کے لیے کیا، تو وہ بھی تو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے دل کو یہ چیز سکون بھی دیتی ہے. آج ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے ہیں ابھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا برا حال ہے، ہمیں کوئی مراد نہیں دی جا رہی، ہمارے حقوق سلب کر لیے گئے، ہمیں مارا گیا، ہمارے اوپر پتہ نہیں وہ کیا کیمیکل سپرے کر دیا گیا، وہ جو آپ نے ہمیں کنسیشنز دی تھی وہی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ اگر وہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ملا تو اس کے باوجود میں نے کہا کہ آپ اس وقت جو کیا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے باقاعدہ وہ اسٹیمپ لگائی ہوئی تھی، وہ بنائی ہوئی تھی. اگر کوئی مریض آتا تھا دوائی لینے کے لیے تو نسخے کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو. تو میں نے کہا کہ یہ آپ بھی تو یاد رکھیں نا کہ آپ نے بھی اس تباہی کو لانے میں آپ نے بھی جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا ہے. تو باقی تو آپ تو ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی عوام کی اور آپ کی بھی جدوجہد میں جو ہے وہ ہم بھرپور حصہ لیں گے. کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ تمام ادارے ان کے کہنے پر آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ شاید چھپے ہاتھ اور ہیں جو آپ کو انتقام کرنے کا نہیں، اس وقت تو خیر ان کے کہنے پہ کوئی نہیں کارروائی کرے گا، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. تو وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. جب اس قسم کی صورتحال تھی اس وقت تو آپ بھی ان کے ہی ساتھ تھے. رانا صاحب بتا دیں کہ آپ نے ابھی کہا تبدیلی کی بات کا جو چیئرمین ہے اس کی جو توسیع کے حوالے سے مشاورت ہونے کی، اس پہ حکومتی موقف یہ کہ جو نیب کے ملزم ہیں ان سے ہم مشاورت کس طرح کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف ملزم ہونا جو ہے وہ آپ کے قانونی آئینی حقوق کو یا کردار کو جو ہے وہ سلب کر سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ اس وقت اشتہاری نہیں تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے خلاف پچھلے 3 سال سے یا 5 سال سے جو فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، جس میں انہوں نے صدقے اور خیرات میں اکٹھے کیے ہوئے پیسے جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، تو وہ فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا زیر اس بات. تو پھر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے اس میں پھر وزیر اعظم کی جو ہے وہ کنسلٹیشن اور وزیر اعظم کا رول جو ہے وہ کیوں انہوں نے ادا کیا. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ الیکشن کمیشن میں میرے خلاف کیس چل رہا ہے، لہٰذا اس کنسلٹیشن سے میں اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر لے. تو آج ہم بھی کہتے کہ جی بالکل، ہم خود کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ یہ فیصلہ کروا لیں. اس وقت کوئی خیال نہیں تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جب تک کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی اس کے خلاف چاہے ایک ریفرنس یا کیس ہو یا 10 ہو، لا یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ وہ پریزیوم ہوگا انوسینٹ، اسے معصوم تصور کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ کسی عدالت سے سزا نہ ہو. اور اگر عدالت سے سزا ہو جائے تو پھر تو آپ ممبر ہی نہیں رہ سکتے، لیڈر آف دی اپوزیشن کیسے ہوں گے؟ تو یہ ایک ایسی منطق ہے ان کی کہ جس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے. رانا صاحب بتا دیں کہ بورڈ کو عزت دو کا نواز شریف نے نعرہ لگایا. جس طرح کی تقاریریں نواز شریف کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش ہوگی اور کیا اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا نواز شریف کے بیان سے؟ نہیں، میاں نواز شریف تو کوئی اس قسم کی تقاریر نہیں کر رہے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ناراضگی ہو یا کسی اور کو بھی ناراضگی ہو. اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی کون سی جو ہے وہ بات ہے اس میں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا کسی کے خلاف کوئی انتقام کا جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ جب پکڑے جائیں گے اپنے کردہ گناہوں میں، ہمیں تو ناکردہ میں پکڑا جا رہا ہے، تو جب یہ لوگ جو ہے یہ پکڑے جائیں گے تو ہم
इनके साथ वो सलूक भी नहीं करेंगे जो जेलों में हमारे साथ करते रहे हैं। ये अलबत्ता अलग चीज़ है कि बैन आइटम जो है वो जेलों में नहीं मुहैया की जाती किसी को। आपसे रब्ता कर रहे हैं, चल रहा है इलेक्टिव वर्क ये कि किसी को आपसे रब्ता कर रहे हैं। एक सेकंड, आपको इलेक्शन कमीशनर सूट कर रहे हैं, उनको नैब के चेयरमैन सूट कर रहे हैं, आप उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, वो उनकी फेवर में किन की फेवर में? इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन का लीडर कह रहे हैं कि अपोजिशन के साथ है और नैब उनको सूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके नॉमिनी है। हमने एक्सेप्ट किया था, नॉमिनेटेडों ने किया था, नामजदगी या नाम इनकी तरफ से आया था। और जहाँ तक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब का तल्लक है, देखिए नैब के चेयरमैन को अगर ये चाहते हैं कि उसको रीअपॉइंटमेंट करनी है, क्योंकि एक्सटेंडेबल तो ये ऑफिस है नहीं, तो ये उसका नाम ले आए, लेकिन कंसल्टेशन से तो ना भागे ना। ये तो ना कहें कि जी आपके खिलाफ केस है तो लिहाजा आप बताओ लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। मैं इस बात को क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाकी कंसल्टेशन में ले आए, इसका नाम ले आए और 2 नाम ले आए, उसके ऊपर कंसल्टेशन हो जाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके ऊपर जो है वो कंसेंसस हो। पीपल्स पार्टी हाँ, इलेक्टेबल जो है वो बिल्कुल जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन इलेक्टेबल्स के मुतल्लक हमारा इशू ये है कि अब आप देखें कि एक इलेक्टेबल जो है वो मेरे हल्के में कहे कि जी मुझे यहाँ पे अकोमोडेट कर लें, तो कैसे करें? राणा साहब ये बताएंगे तो पीपल्स कुछ पार्टी हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारी मजबूरी है, तो इसलिए जो है वो इलेक्टेबल से राब्ता है। इस वक्त 14-15 लोग हैं जिनके साथ बात होती रहती है, तो इंशाअल्लाह ताला उनमें से सब का तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ को हम अकोमोडेट करने की पोजीशन में होंगे। राणा साहब, पीपल्स पार्टी दावा ये कर रही है और बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि अगली हुकूमत उनकी होगी। अगले सेटअप में आप किसको देख रहे हैं इक़्तिदार में? जी, मैं बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। अगर अवाम उनको इलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल वो हुकूमत बनाएं, क्यों ना बनाएं। पार्टियां मुनज़्ज़म होने से इक़्तिदार में आ जाती हैं पार्टियां। देखिए, मुनज़्ज़म होने से पार्टियां जो है वो बेहतर कारकर्दगी करने